آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ آزادی خواہ انسان کی ہو، پرندے کے لیے ہو، ایک نعمت سے کم نہیں۔ غلامی تو ایک لعنت ہے۔ اس موضوع پر علامہ اقبال نے ایک پرندے کے مکالمے کو ان اشعار میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ پرندہ پنجرے میں محبوس ہے اور زبان حال سے کہتا ہے، آج مجھے وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے جب میں باغ میں دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کر چہچہایا کرتا تھا۔ آزادی آ کہا وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ اب وہ آزادی کہاں نصیب ہے جو میں اپنی مرضی سے گھونسلے میں آیا جایا کرتا تھا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ جس لمحے ماضی کی باتیں یاد آتی ہے تو دل پر چوٹ سی لگتی ہے۔ وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کلیوں پر شبنم گرتی تھی، وہ کھل کر پھول بن جایا کرتی تھی۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ اب تو میری ساتھی بلبل کی نہ تو صورت نظر آتی ہے، نہ ہی اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہی تو میرا ہم سفر تھا، آتی نہیں صدائے اس کے میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ میں پنجرے میں بند ہوں اور اس کے آواز کانوں میں نہیں آتی، اے کاش یہاں سے رہائی میرے بس کی بات ہوتی۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ میں کس قدر بد نصیب پرندہ ہوں جو گھر کے لیے ترس رہا ہوں۔ میرے تمام ساتھی وطن میں ہیں اور میں یہاں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ باغ میں بہار آئی ہوئی ہے اور کلیاں مسکرا رہی ہے، جبکہ میں اس تاریک پنجرے میں گرفتار اپنے مقدر کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھلا کیسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ اس قید کا دکھلا سننے والا بھی کوئی نہیں، مجھے تو اب یہ خدشہ ہے کہ آزادی کے غم میں کہیں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ جب سے چمن چٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ صورت یہ ہے کہ جس وقت سے اپنے وطن اور گھر چھٹا ہے تو غموں سے نڈال ہو رہا ہوں، ہر وقت دل گرفتار رہتا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ میں جس لے میں فریاد کر رہا ہوں اسے گانا سمجھ کر سننے والوں کو لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو ایک دکھے ہوئے دل کی فریاد ہے۔ آزاد مجھ کو کر دے اے قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ اے مجھے قید کرنے والے، خدارا اس پنجرے سے آزاد کر دے کہ میں ایک بے زبان قیدی ہوں تو مجھے چھوڑ کر دعا قبول کر لے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے، کہنے کو تو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں سب دنیا میں ہی اچھی ہے، آخرت میں تو کیا کرو گے، فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی بچانے والا نہیں آپ کو، یہ زندگی ہے میرے دوست، یہاں گرنا بھی آپ کو خود ہے اور اٹھنا بھی خود ہے۔ اگر لڑنا ہے تو اپنے کڑوے برتاؤ سے لڑو جو کسی کو بھی آپ کا ہونے نہیں دیتا۔ بزرگ کہتے ہیں
فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دے۔ کبھی جو زندگی میں تک جاؤ تو کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ دینا چاہتے ہو تو کل کر دے، ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستہ منافق کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہو، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ غلطیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جان کر رہتے ہیں ان کا اپنا گریوان پٹا ہوتا ہے۔ جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ ادب کے مارے بولتے ہی کہا ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور عارضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہے کیا ہے باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہے اگر یاد تو کافر کی طرح نہیں بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت ہوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنی سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں۔ بڑے اسرار پوشیدہ ہے اس تنہا پسندی میں، یہ مت سمجھو کہ دیوانے جہاں دیدہ نہیں ہوتے۔ تعجب کیا اگر اقبال دنیا مجھ سے ناخوش ہے، بہت سے لوگ دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ یہی سبق دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔